اب آئیے حضرات، آپ کو میں چاہتا ہوں کہ دیکھوں کہ آپ حضرات میں سے کتنا زندہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات کو شاید نیند آنا شروع ہو گئی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ اس طریقے کے الفاظ بھی آپ کی زبان سے نہیں نکل پا رہے ہیں۔ آپ اب کم سے کم اگر جیب نہیں ہلا سکتے تو کم سے کم اپنے ہونٹوں کو تو ہلا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ اگر آپ کہتے رہیں گے تو اس سے معلوم ہوتا رہے گا کہ ہاں یہاں محمود پور کی سرزمین پر کلام پڑھا جا رہا ہے، یہاں لوگ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ تھوڑا سا جو پیچھے جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھا کر کے ایک مرتبہ نعرہ زور سے لگا کر کے بتائیں کہ آپ حضرات یہاں زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ شاید اب ہم قبرستان کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پہنچنے کے بعد اب یہاں سے کوئی آواز نہیں آئے گی۔ تھوڑا سا لہک کر کے بولے نعرہ تکبیر۔ ابھی پیچھے والوں کو شاید آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے، ان کو بھی ہوم جانا چاہیے۔ اس کے بعد 4 مصرے آپ تک بہت خوبصورت پہنچاؤں گا۔ نعرہ تکبیر آپ کو اسی زندہ دلی کے ساتھ سننا ہے۔ اب محسوس ہوا ہے کہ ہاں محمود پور کی سرزمین کے لوگ ابھی زندہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ 4 مصرے آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے، میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے، اور وہ عبرت ناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو، وہ فرعون کے بھر میں پیمبر بھیج دیتا ہے، اور وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر، وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر، وہی مکڑیاں جالے کبوتر بھیج دیتا ہے۔ اب آئیے حضرات، آپ کے محبوب شاعر، آپ کے چہتے شاعر جو اس اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے آپ کے اشتہار کی بھی زینت بنے ہوئے ہیں۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ دل کے صاف و شفاف آئینے میں ایک مرتبہ پھر اس ذات کا چہرہ انور دیکھا جائے کہ جس کے ادنا سے ادنا غلام کے جوتے کا تسمہ بھی اگر تاج میں ٹانگنے کو مل جائے تو ابدی سعادت دارین حاصل ہو جائے۔ تو لیجئے ایسی نعت جس سے چہرہ خیر الورا کی تصویر کشی، اسوہ حبیب خدا کی ترجمانی اور حب نبی کی کرن پھوٹے۔ گنگنانے کے لیے آپ حضرات کے سامنے ایک چہتے شاعر کو پیش کروں گا، لیکن اس سے قبل آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ نعت نبی کا حوصلہ قرآن سے ملا، نعت نبی کا حوصلہ قرآن سے ملا، یہ شوق ہمیں حضرت حسان سے ملا، یاسین سے تشفی قلب و جگر ملی، اظہار شکر سورہ رحمان سے ملا۔ آئیے گزارش کرتے ہیں مداح رسول حضرت قاری محمد مزمل اثر صاحب سے، موصوف سے گزارش کہ مرمر سے تراشا ہوا یہ چاند سپے کر، مرمر سے تراشا ہوا یہ چاند سپے کر، ہونٹوں سے محبت کے یہ رس گھول رہا ہے، جب نعت یہ پڑھتا ہے تو ہوتا ہے یوں محسوس کہ انسان ہی شاید تاج محل بول رہا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی نظامت فرما رہے ہیں۔ اب آپ کی اسٹیج کی زینت بن گئے ہیں مفتی وسیم صاحب جو میرٹھ سے تشریف لائے ہیں، ابھی ان کا بیان ہونا ہے۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور ہمارے ہر دل عزیز دوست جناب مولانا انتظار صاحب جو آپ کے گاؤں ایک مسجد میں امامت فرماتے ہیں، ان کی دعائیں چاہتے ہوئے قاری ارشاد ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ کر کے ایسے قیمتی اشعار آپ کو دے گئے ہیں کہ آپ کو مچل جانا چاہیے تھا، داد و تحسین سے نوازنا چاہیے تھا۔ اب آئیے مدرسہ حضا کے ایک بہت ہی مکرم استاد جناب قاری شعیب صاحب کا حکم ہے کہ آپ کو جلسے میں یہ نعت ضرور پڑھنی ہے۔ جس شعر کے لیے انہوں نے کہا اس شعر تک پہنچنے کی جسارت کروں گا، مطلب یہاں سے حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرما لے۔ جی عطا کریں۔ شہر رسول کے در و دیوار چاہیے، شہر رسول کے در و دیوار چاہیے، دیوار چاہیے، شہر رسول کے شہر رسول کے در و دیوار چاہیے،
در و دیوار چاہیے، ارے سرکار کی تجلی و انوار چاہیے، سرکار کی تجلی و انوار چاہیے، شہر رسول کے در و دیوار چاہیے۔ اور مولانا صاحب ماشاءاللہ آپ کا یہ جلسہ بہت کامیاب ہوگا۔ حاضر کرتا ہوں ایک شعر آپ ہی کے حوالے سے بطور خاص ملاحظہ فرما لیں کہ ساتھی ہیں زندگی کے وہ ابھی ساتھ میں، ابھی ہے ساتھ میں، ابھی ہے ساتھ میں۔ آج کل کے دوست آپ کو معلوم ہے کہ ذرا سی مصیبت دوست پر آئی تو ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ آئیے دو دوست کی دوستی آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ ساتھی ہیں زندگی کے وہ ابھی ہے ساتھ میں، ابھی ہے ساتھ میں، ساتھی ہے زندگی ساتھی ہے زندگی کے وہ ابھی ہے ساتھ میں، ابھی ہے ساتھ میں، وہ ابھی ہے ساتھ میں۔ ارے ابو بکر سا خدایا مجھے یار چاہیے، ابو بکر سا خدایا مجھے یار چاہیے، سرکار کی تجلی و انوار چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، اللہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ اور جس شعر کے لیے میں نے مطلع چھیڑا ہے، جو قاری شعیب صاحب کا حکم تھا، وہ پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرما لیں کہ ظالم نے دیکھو ساری حدیں پار کر دی، اب حدیں پار کر دی، اب حدیں پار کر دی، اب ظالم نے دیکھو ساری حدیں پار کر دی، اب حدیں پار کر دی، اب کہ ظالم نے دیکھو ظالم نے دیکھو ساری حدیں پار کر دی، اب حدیں پار کر دی، اب حدیں پار کر دی، اب ارے حضرت عمر دلیر سا سردار چاہیے، حضرت عمر دلیر سا سردار چاہیے، سرکار کی تجلی و انوار چاہیے، شہر رسول کے در و دیوار چاہیے۔ اور چلتے چلتے یہ بھی شعر کہ اعمال میرے ایسے نہیں جنتی بنوں، میں جنتی بنوں، میں جنتی بنوں، اعمال میرے اعمال میرے ایسے نہیں جنتی بنوں، میں جنتی بنوں، میں جنتی بنوں، محشر میں مجھ کو آقا خریدار چاہیے، محشر میں مجھ کو آقا خریدار چاہیے، سرکار کی تجلی و انوار چاہیے، شہر رسول کے در و دیوار چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ آئیے چار میں سے پڑھتا ہوں، پھر مفتی وسیم صاحب آ جائیں گے، ان کا بیان ہوگا۔ حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں شہر نبی کی شہر نبی کی بات نہ پوچھو،
شہر وہ سب سے اعلیٰ ہے، شہر وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ جو مدینہ ہو کر کے آ گیا ہے اسی کو معلوم ہے کہ شہر مدینہ کی آب و ہوا گلیاں کیسی ہے۔ سنیے کہ شہر مدینہ شہر نبی کی بات نہ پوچھو، شہر وہ سب سے اعلیٰ ہے، شہر وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ شہر نبی کی بات نہ پوچھو، شہر نبی کی بات نہ پوچھو، شہر وہ سب سے اعلیٰ ہے، شہر وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور دیکھ لیا جس نے بھی مدینہ، اعلیٰ قسمت والا ہے، اعلیٰ قسمت والا ہے۔ دیکھ لیا جس نے بھی مدینہ، اعلیٰ قسمت والا ہے، اعلیٰ قسمت والا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور آخری شعر پڑھ کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ سنیے کہ سورج کا تو دیکھ لیا جس نے بھی مدینہ، اعلیٰ قسمت والا ہے، اعلیٰ قسمت والا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ کہ سورج کا تو صرف بہانہ ہے کہ روشنی دیتا ہے کہ روشنی دیتا ہے۔ سورج کا تو صرف بہانہ ہے کہ روشنی دیتا ہے کہ روشنی دیتا ہے۔ سورج کا تو صرف بہانہ، سورج کا تو صرف بہانہ ہے کہ روشنی دیتا ہے کہ روشنی دیتا ہے۔ سچ تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے، میرے نبی کے دم سے جہاں میں اجالا ہے، دم سے جہاں میں اجالا ہے۔ سچ تو یہ ہے، میرے نبی کے دم سے جہاں میں اجالا ہے، دم سے جہاں میں اجالا ہے۔ دیکھ لیا جس نے بھی مدینہ، اعلیٰ قسمت والا ہے، اعلیٰ قسمت والا ہے۔